بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے 12 موسم مگر پاکستان میں محض ایک موسم۔ طلعت حسین اور کالجز کے طلباء میں کیا مذاکرات ہوئے؟ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین خبر، اور وہ یہ ہے کہ کل جسٹس بشیر کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس میں نواز شریف، زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی پیشیاں ہوئیں۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ کیس ہرگز وہ نہیں ہے جو عمران خان پر کیا گیا۔ وہ ایک محض سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا جھوٹا اور من گھڑت کیس تھا۔ عمران خان نے نہ تو کوئی جرم کیا اور نہ ہی اس نے توشہ خانہ سے کوئی ایسی چیز لی جو کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے ممنوع اشیاء میں آتی ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ میں دنیا بھر کے ممالک سے جو وفود آتے ہیں یا ہمارے وفود وہاں جاتے ہیں تو ان کو ان ممالک کے سربراہان مملکت یا ریاست کی طرف سے جو تحائف دیے جاتے ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر ایک مقرر کردہ قیمت کے تحت سرکاری افسران، وزراء اور حکمران وہ تحفے انتہائی معمولی قیمت پر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ لیکن اس قانون میں یہ کلیئر لکھا ہے کہ تحفے میں ملنے والی گاڑی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ توشہ خانہ میں ہی رہے گی اور اس کا ڈسپوزل کیبنٹ یعنی کہ اس کو آکشن کیا جائے گا یا اس کو فروخت کیا جائے گا۔ مگر 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان ایسے کئی واقعات نیب کے نوٹس میں آئے جہاں پر سرکاری تحفہ ملی ہوئی گاڑیوں کو آل شریف، زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے اونے پونے داموں اپنے استعمال میں لائے۔ ابھی اسی معاملے کی جب پیشی ہوئی تو حیران کن طور پر نواز شریف کے وکیل نے جو پہلا نقطہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے تو گاڑی لینے کی درخواست ہی نہیں کی تھی، تو اس لیے ان پر یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ دیکھیں یہ کتنا شرمناک بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے یا وہ بتاتے کہ بھائی کس قانون کی شق کے تحت انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران یہ گاڑیاں لیں، بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی ننگا کر دیا۔ خود تو آل شریف ننگے ہیں ہی ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ننگا کیا کہ دیکھیں چونکہ انہوں نے خود بھی چوری کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر چوری کا مال بانٹ دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بنیادی نقطہ تھا ان کے وکیل مصباح الدین صاحب کا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو گاڑی مانگی نہیں۔ ناظرین، کیا یہ صرف آل شریف ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو بنا مانگے گاڑیاں کو تحفے میں مل جاتی ہیں؟ بنا مانگے ریاست ان کے گھروں میں آ کے BMW اور بڑی بڑی مہنگی قسم کی امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی کر دیتی ہیں۔ پھر یہ آل شریف اور زرداری ہی ہیں جن کے اکاؤنٹس میں کوئی ریڑی والا، کوئی پاپڑ والا، کوئی گنا گولا گنڈا بیچنے والا اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون شخص ہے جو اربوں روپیہ حمزہ کے، سلمان کے، نواز شریف کے، مریم اور شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹس میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا پاکستانی نہیں ملا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں کسی نے کسی شخص کی اکاؤنٹ میں چند ارب تو دور کی بات ہے، چند روپے بھی بلا کسی وجہ کے ڈال دیے اور اس کو معلوم نہ ہو، اور نہ ہی کسی شخص نے کروڑوں روپے کی گاڑی میرے یا آپ کے گھر میں آ کر کھڑی کی ہو کہ لیں جی آپ اس کو استعمال کریں۔ تو انتہائی شرمناک بات ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس سن 2019 میں درج ہوا، 2019 سے اس کی سماعت چل رہی ہے اور آج ہے سن 2023 ختم ہونے والا۔ 3.5 سال میں اب تک میاں نواز شریف کے وکیل کے دلائل مکمل نہیں ہو سکے، بلکہ آج انہوں نے کہا، نیب نے کہا جی ہمیں اس پر مزید کارروائی کے لیے وقت دیں، تو کیس کو 20 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان کو جسٹس دلاور نے توشہ خانہ کیس میں یوں سزا سنائی جیسے ہی کسی گڈی گڈے کا کھیل تھا۔ چند دنوں میں کیس چلا، عمران خان اور اس کے وکلا کو دفاع کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ تو یہ وہ پاکستان میں
دو قومی نظریے کی اصل جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اصل اس کا رائج کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک عام شخص کے لیے قانون اور ہے اور آل شریف اور زرداریوں کے لیے ریاست کا قانون اور ہے، اور اس بات کی توثیق صرف مجھ جیسے لوگ ہی نہیں کر رہے، اس بات کی توثیق آپ کی ریاست کے طاقتور ادارے اور آپ کی عدلیہ کر رہی ہے۔ جس طریقے سے نیب، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور دیگر ادارے آل شریف کو، ایک سزا یافتہ مجرم ہے نواز شریف، اور اس کو پرسوں پیشی کے بعد نور خان ایئر بیس سے سرکاری پروٹوکول میں ایک خصوصی طیارے پر لاہور روانہ کیا۔ نور خان ایئر بیس کس کے پاس ہے؟ اس کا استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے تاحیات اہل شخص کو کیوں کر سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ ایک شرم کا مقام ہے اور ایک عام آدمی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ پاکستان عام لوگوں کے رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، عمران خان کہتا تھا کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں، مگر بدقسمتی سے پچھلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں صرف ایک موسم کا راج ہے، وہ ہے ظلم و بربریت کا موسم، فسطائیت کا موسم، بغض و عناد کا موسم، ظلم اور زیادتی کا موسم، ریاستی دہشت گردی کا موسم۔ پاکستان ایک ایسی ریاست بن گئی ہے جس سے اس کے رہنے والوں کا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ریاست پاکستان پر قابض لوگ تو یہ امید قوم کو دلاتے رہے پچھلے 76 سال کہ ہم دلی کا لال قلعہ فتح کر لیں گے، ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم ہندوستان کو اور کشمیر کو فتح کریں گے، سری نگر پہ ہم جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ مگر اب وہی غزوہ ہند کبھی میاں والی بیس پہ لڑا جاتا ہے تو کبھی سوات کے اندر آرمی کے کیمپ کے قریب لڑا جاتا ہے۔ جب ہم دشمن کی جنگ کو اپنے گھر میں لے آئیں، جب ہم اپنوں کو اپنا دشمن بنا لیں تو پھر سوچیں کہ کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں 9 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں جن کی عمریں 30 سال سے کم ہیں۔ یہ نوجوان اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہیں، پچھلے 1 سال اور 8 ماہ میں جو کچھ پاکستان کے ایک نوجوان نے دیکھا ہے، جس میں میرے بیٹے بھی شامل ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی شامل ہیں، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان بچوں کے ذہنوں پر اس وقت کیا چھاپ لگ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہیں کہ ریاست ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ان بچوں میں سے جو طاقتور ہوں گے، جو قابل ہوں گے، اہلیت رکھتے ہوں گے، جن کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، وہ یقیناً یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں میرٹ کا بھی قتل ہوتا ہے اور اس ملک میں قابلیت کا بھی قتل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس قوم یعنی پاکستانی قوم کے لیے اتنا بڑا کام کیا، کیونکہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے محسنوں کی قدر کر سکے۔ اس نے تو صرف اپنے محسنوں کو ذلیل کیا ہے، اس نے تو صرف اپنے محسنوں کے سر میں خاک ڈالی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارے نوجوان سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ کل طلعت حسین صاحب نے ایک بڑے آڈیٹوریم میں یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ جمہوریت اور سیاست پر ایک مذاکرہ کیا۔ وہاں پر پھر جو طلباء کے کمنٹس آئے اور جس طریقے سے طلباء نے طلعت حسین اور اس کے من چاہے جو پارٹیسپینٹ سے یا جو ترجمان مختلف پارٹیوں کے بٹھائے گئے تھے ان سے جس قسم کے سوالات کیے وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ نوجوانوں نے یہ چیز باور کرا دی، اس چیز کو پہ مہر لگا دی کہ آج کا پاکستانی نوجوان کل کے بوڑھوں سے کہیں زیادہ نالجیبل ہے، اس کی سوچ میں زیادہ کلیئرٹی ہے اور وہ بڑے واضح طور کے اوپر سمجھ چکا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 76 سال سے کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ریاست، وطن، محبت، اسلام کے نام پر، اسلام کے قلعے کے نام پر جس طریقے سے پاکستانیوں کا استحصال کیا گیا ہے اس کی مثال مہذب دنیا میں تو کہیں نہیں ملتی۔ جس طریقے سے پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں عزتیں اچھالی گئی ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، خصوصاً پنجابیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طریقے سے سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے، ان کے سروں سے آنچل نوچے گئے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے،
उन्हें झूठे केसों में जेल की सुलाखों के पीछे गलने सड़ने के लिए छोड़ा गया है। उसने कौम के नौजवानों के जहनों पर गहरे नक्श सबत कर दिए। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनके दिल में रियासत के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है, और रियासत के वो अदारे जो रियासत के ज्यादा बड़े चैंपियन और मामे बनते हैं, उनके लिए भी उनके दिलों में कोई मोहब्बत, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हैरानकुन और शर्म की बात यह है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, उन्होंने तो कल को चले जाना है चंद साल के बाद, लेकिन वो अपने पीछे वालों के लिए जो मिराज छोड़ के जा रहे हैं, उसमें नफरत, हिकारत, बदएतमादी के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह हम सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।